اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ دیکھ رہے ہیں برکاتی نیوز اور برکاتی نیوز اسٹوڈیو سے میں حافظ محمد مسلم برکاتی۔ آج ہمارے ساتھ موجود دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل کے شعبہ نشر و اشاعت سے جناب انجینئر محمد حسان رضا نوری برکاتی صاحب، جو خلیل العلماء مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی ماہروی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور محامد العلماء مفتی احمد میاں برکاتی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان سے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کریں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب انجینئر محمد حسان رضا نوری برکاتی یونیورسٹی آف سندھ سے ماسٹر ان کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی ہے اور تقریباً 22 سال سے کمپیوٹر کے شعبے سے وابستہ ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں جناب انجینئر محمد حسان رضا نوری برکاتی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت آپ ہمیں بتاتے چلیں کہ تحریک تشہیر کلام کا پس منظر کیا ہے؟ تحریک تشہیر کلام کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے مشائخ عظام خانقاہ برکاتیہ ماررہ مطہرہ کے حالات زندگی کا جائزہ لیا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں انہوں نے مختلف علوم و فنون پر مبنی کتب تحریر کی ہیں، وہاں ان مشائخ عظام نے فن شاعری میں بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اکثر مشائخ عظام کے شاعرانہ کلام بھی منظر عام پر آ چکے ہیں، اور پاکستان کے عالم اسلام کے مشہور و نعت خواں اکثر محافل میں ان کو پڑھ رہے ہیں۔ تو چند ماہ پہلے کلام خلیل العلماء مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ اور کلام محمد العلماء مفتی احمد میاں برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے یہ خواہش اجاگر ہوئی کہ ان کے کلام کتابی شکل میں منظر عام پر آ چکے ہیں، اور عالم اسلام کے مشہور نعت خواں حضرات اکثر محافل میں ان کے کلام پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ان کے کلام کو آڈیو البم کی صورت میں ریلیز کریں، تو جس کے حوالے سے میں نے پچھلے چند ماہ سے میں کراچی، حیدرآباد، سرگودھا، لاہور اور اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے چند مشہور و معروف نئے اور سینئر ثنا خواں حضرات سے رابطے میں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے چند بہترین آڈیو اسٹوڈیوز سے ریکارڈنگ اور البم ریلیز کے حوالے سے بھی رابطے میں ہوں۔ اور اب تک الحمدللہ ہیرا گولڈ کراچی سے جو نعت البم ریلیز کا ایک بڑا نام ہے، ان کے پلیٹ فارم سے ان کے یوٹیوب چینل پر محمد العلماء مفتی احمد میاں برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے 2 کلام بھی ریلیز ہو چکے ہیں۔ پچھلے 2 مہینے سے کرونا وائرس کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے فی الحال نئے کلام کی ریکارڈنگ کا سلسلہ رک گیا ہے، اور حالات کے بہتر ہوتے ہی انشاءاللہ عز و جل ہم کلام کی ریکارڈنگ دوبارہ اسٹارٹ کریں گے، اور آپ کلام انشاءاللہ سوشل میڈیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر کی تمام محافل اور مصروفیات فی الحال معطل ہیں، تو دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل کے شعبہ نشر و اشاعت کی ابھی کیا مصروفیات ہیں؟ دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل کے شعبہ نشر و اشاعت کے ممبران کو مصروف رکھنے کے لیے ہم نے شعبے میں موجود آڈیو کیسٹس کے خزانے کو سوشل میڈیا صارفین تک پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں چند حضرات سے ملاقات کی، اور ہمارے برادرم مشہور و معروف نعت خواں ہیں سید فہد واحد علی صاحب، ان کے مشورے سے ہم نے ایسی مشینوں کو تلاش کرنا شروع کیا جو آڈیو کیسٹس کو ڈیجیٹلائز کرتی ہیں، یعنی ان کو MP3 فارمیٹ میں، اگر ہم سمپل الفاظ میں کہنا چاہیں تو سادہ الفاظ میں MP3 فارمیٹ میں ان کو منتقل کر لیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے کچھ کمپنیز سے بھی رابطہ کیا، لیکن مسئلہ وہی اٹک گیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے فی الحال نہ ہمیں مشینیں مہیا ہو سکیں، نہ وہ کمپنیز کے اندر ابھی کام ہو رہا تھا تو وہ لوگ ہمارے اس کام کو کر سکتے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض پیش کی،
حضور دادا جان خلیل العلماء مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، اور پھر اللہ عز و جل کا کرم ہو گیا۔ ہمارے خالزاد برادران حافظ محمد شہیر حسن برکاتی اور حافظ محمد مسلم منگش برکاتی اور پھپھیزاد برادر اصغر محترم منہاج الرحمان خان برکاتی کی سخت محنت اور تلاش کے بعد الحمدللہ ہم ان مشینوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جن کے ذریعے سے ہم اپنے آڈیو کیسٹس کو کمپیوٹرائز اور ڈیجیٹلائز فارمیٹ کے اندر منتقل کر لیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے شعبہ نشر و اشاعت کے ہر ممبر کو مختلف ذمہ داریاں سونپ دیں، اور الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے والد گرامی محمد العلماء مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی ہم انشاءاللہ اپنا پہلا سنگ میل 28 رمضان المبارک کو عبور کرنے جا رہے ہیں۔ اس سنگ میل کو عبور کرنے میں شعبے کے ہر ممبر نے نہ صرف اپنی گھریلو اور پیشہ ورانہ ذمہ داریاں آسان طریقے سے نبھائیں، بلکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے سارے فرائض و واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھی دن رات سخت محنت کی ہے۔ یہاں پر میں اپنی اہلیہ ام شارف کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا، جنہوں نے کام کے دوران شعبے کے تمام ممبران کے لیے پابندی کے ساتھ چائے پانی، سحری اور افطاری کا بھرپور خیال رکھا۔ اچھا، یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ آڈیو کیسٹ کے جس خزانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل سے بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ماضی کے جھروکوں سے سنہری یادوں اس کے حوالے سے فیس بک پر گزشتہ چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک پوسٹ چل رہی ہے، کیا اس کا تعلق بھی اسی سلسلے سے ہے؟ جیسا کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے اور تمام ناظرین اور سامعین بھی یہ بات جانتے ہیں کہ گزشتہ چند دہائیوں میں جو پروگرام ہوتے تھے ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے آڈیو کیسٹس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو جو آڈیو کیسٹس ہمارے پاس 1971 سے لے کے اور 2019 تک کے پروگراموں کی موجود ہیں، تو یقیناً ماضی کے جھروکوں سے سنہری یادیں جو سیگمنٹ ہے اس کا تعلق اسی سے ہے۔ اچھا، اس کیسٹس کے جو خزانہ ہے اس میں ہمارے پاس علمی اور نایاب تقاریر ہیں جو مختلف پروگراموں میں ریکارڈ کیے گئے تھے، اور جس میں ہمیں بر صغیر پاک و ہند کے جید علماء کرام کے علمی اور روحانی خطابات، اور ان کے علاوہ عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خواں حضرات کی آواز میں کلام امام الکلام میرے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کلام مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کلام خلیل العلماء مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی مارہروی رحمۃ اللہ علیہ، کلام محمد العلماء مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکاتہم العالیہ، کلام شہزادہ احسن العلماء حضرت شرف ملت محترم سید اشرف میاں برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور کلام برادر اعلیٰ حضرت حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ریکارڈڈ کلام ہمارے پاس جو مختلف مشہور و معروف ثنا خواں حضرات نے پڑھے ہیں وہ اس خزانے میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو وقتاً فوقتاً، کیونکہ ظاہر ہے میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ یہ ہمارے پاس جو آڈیو کیسٹس ہیں یہ 1971 سے لے کر اور 2019 تک موجود ہیں، تو ایک بڑا لمبا عرصہ ہے، تقریباً 49 سال اس بات کو ہو چکے ہیں جو ہمارے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں اس وقت، تو اس میں ٹائم لگے گا، تو ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کو سوشل میڈیا صارفین کے لیے اپنے دائرہ برکات اسلامی کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتے رہیں گے، اور اس جیسے وہ اپلوڈ ہوں گی
تو انشاءاللہ اس کی تشہیر ہم فیس بک پہ یا اور سوشل میڈیا ٹویٹر پہ یوٹیوب کے ذریعے ہم اس کی تشہیر بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کے دادا حضور مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ علیہ نے 58 کتابیں تحریر فرمائیں، اور آپ کے والد گرامی مفتی احمد میاں برکاتی صاحب کی تقریباً 23 کتب منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ آپ کے خاندان میں کن کن حضرات نے شعر و شاعری سے شغف فرمایا ہے؟ شاعرانہ شغف ہمارے خاندان کے آبا و اجداد سے ہی جاری ہے، جن میں میرے دادا حضور خلیل العلماء مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی ماریروی رحمۃ اللہ علیہ، والد گرامی محمد العلماء مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکاتہم العالیہ، والد گرامی کے نانا جان یعنی میری دادی جان کے والد گرامی محترم کوکب ہندوستان منشی حبیب احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو لاہور تخلص سے ہندوستان میں مشہور تھے، ہمارے پھپھا جناب محترم افتخار احمد انجم صاحب، ہمارے ایک اور پھپھا محترم جمیل الرحمان خان مرحوم کے والد گرامی جناب عزیز الرحمان خان وارثی مرحوم بھی شامل ہیں۔ اچھا، خاندان کے ان بزرگ شعراء کا یہ حسن سخنوری دیکھ کر ہماری نئی نسل کے بھی چند نوجوانان میں یہ جذبہ بیدار ہوا، جن میں میرے پھپھیزاد برادر زوار احمد اظہر اور منہاج الرحمان خان برکاتی اور یہ خاکسار شامل ہیں۔ جب منہاج الرحمان اور یہ خاکسار دونوں اس سلسلے میں والد گرامی محمد العلماء مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکاتہم العالیہ سے شرف تلمذ رکھتے ہیں۔ تو اگلا سوال یہ تھا کہ جن شعراء کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان میں سے کن کن کے نعتیہ دیوان کتب کی شکل میں آ چکے ہیں؟ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز کا ذکر اور کرتا چلوں کہ ہمارے دادا جان کا تعلق بڑا گہرا خانقاہ برکاتیہ مارر شریف سے ہے، اور جیسا کہ سب حضرات جانتے ہیں کہ خانقاہ برکاتیہ مارر شریف کے اندر بھی علم کے سمندر بہہ رہے ہیں، وہاں پہ خطبہ بھی ہیں، وہاں پہ مفتیان عظام بھی ہیں، وہاں پہ مشائخ کرام بھی ہیں، وہاں پہ اقطاب بھی ہیں، وہاں پہ شعراء بھی ہیں۔ تو یہ شاعری کے حوالے سے جو ہمارے خاندان میں جو یہ سلسلہ ہے، یہ یقیناً خانقاہ برکاتیہ ماررہ مطہرہ کا فیضان ہے جو جاری ہے، دادا جان میں آیا، دادا والد صاحب کے اندر آیا، اور اب ہمارے نئے نسل کے چند نوجوانان میں بھی آ گیا۔ اچھا، دادا جان کا جو پورا نعتیہ کلام یا پورا دیوان ہے وہ جمال خلیل کے نام سے چھپ چکا ہے۔ اس کے علاوہ والد گرامی جناب مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکاتہم العالیہ کے اب تک دیوان میں سے 2 دیوان وہ کتب کی شکل میں منظر عام پہ آ چکے ہیں، جن میں سے ایک کا نام برکات محل ہے اور دوسرے کا نام حدائق برکات ہے۔ اس کے علاوہ ابھی والد گرامی لاک ڈاؤن کی وجہ سے موریشس میں موجود ہیں، تو تقریباً 60 دن گزر چکے ہیں، تو اس 60 دنوں میں بھی تقریباً وہاں پہ 11 کے قریب نئے کلام والد گرامی نے کہے ہیں جو ابھی زیر طبع ہیں، اور کچھ کتب جو تحریر کی ہیں والد گرامی نے، کچھ کلام اس میں موجود ہیں جو چند اشعار شامل ہیں، پورے کلام نہیں ہیں۔ تو ابھی تقریباً اندازہ یہ ہے کہ 20 سے 25 کے قریب ابھی والد گرامی کے کلام ہیں جو ابھی ایک دیوان کی شکل میں ابھی نہیں چھپے ہیں، وہ مختلف رسائل میں یا جرائد کے اندر چھپ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پردادا محترم کوکب ہندوستان منشی حبیب احمد خان لاہور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان ہے، وہ والد گرامی کی کوششوں سے ہزلیات کوکب کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ ہمارے پھپھا افتخار احمد انجم صاحب کے جو شاعرانہ جو ان کا سلسلہ ہے، جو انہوں نے کلام کہے ہیں، وہ مختلف رسائل میں چھپ چکے ہیں۔ اسی طرح سے جو
عزیز الرحمان خان وارثی صاحب، ان کے بھی کچھ کلام شاید کچھ رسائل میں چھپ چکے ہیں. باقی جو ابھی نوجوان ہیں وہ ابھی جمع کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب اس قابل ہو جائیں گے کلام، اتنی تعداد ان کی ہو جائے گی کہ ان کو کتب کی شکل میں منظر عام پہ لے کر آئیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ لے کر آ جائیں. ٹھیک ہے حسن بھائی، بہت شکریہ، آج آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں اور اپنا قیمتی وقت میں سے ہمارے برکاتی نیوز اسٹوڈیو کے لیے ٹائم نکالا اور یہاں تشریف لائے. جزاک اللہ. ماضی کے جھرونکوں سے سنہری یادیں. دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل کے شعبہ نشر و اشاعت کے اس پروگرام کا مقصد اسلاف کی علمی خدمات کو منظر عام پر لانا ہے تاکہ نئی نسل اس سے استفادہ کر سکے. دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل.